آج یہ میں خاصا کو پتا ہے میں کوئی لیکچر ویکچر نہیں کرتا اور ٹائٹل پڑھ کے موسٹلی لوگ نہیں آتے کہ یار یہ کمیونیکیشن اس میں کون سی بات ہے، بات تو کر رہے ہیں، ہمیں آتی ہے بات چیت کرنے. تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کریں گے تو یہ پارٹیسپیٹو ہوگا، دونوں طرف سے ہوگا. اور انشاءاللہ میرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ سو کے دکھائیں. اس لیے نہیں کہ چودھری صاحب بیٹھے ہیں، اگر خان صاحب بیٹھے ہیں تو پیچھے گولی مارے گئے کہ کون سویا. اس لیے نہیں جاگنا. میری آبلیگیشن یہ ہے کہ میں نے ویسے آپ کو جگانا ہے. I'll keep you so much engaged. I'll try to. میں کوشش کروں گا کہ آپ سونا چاہیں بھی تو نہ سوئیں، اور تبھی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. ادروائز صرف حاضری لگانے کے لیے تو پھر بہت سارے آپشن. اللہ کے نام سے شروع ہو چکے ہیں. تو ایک چھوٹی سی سٹوری سے شروع کروں گا. دی ریئل ٹائم سٹوری ویری کلوز ٹو مائی پروفیشن. 6 ستمبر 1965. اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی یہ ہمارے پائلٹ تھے. کینٹ میں ایک سڑک بھی ان کے نام پہ. ان کے گھر میں ایک ٹیلی گرام آتا ہے. یہ خود جنگ پہ گئے ہوئے ہیں. Telegram says, some days after the war had started in September 65, an emotional message arrived in Telegram at House 22 Victoria Road, Karachi. It read, regret to inform you your son squad leader Sarfraz Rafiqi failed to return from a mission. یہ اس کی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا ایک جنگی مشن سے واپس نہیں آیا. اور اگلا میسج تھا کہ اگر کوئی پتہ لگے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. اب آپ پوچھیں گے ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ یہ بارڈر کی لال سی ہلکی سی لائن نظر آ رہی ہے، شاید کلر کی وجہ سے نہ نظر آ رہی ہو. یہ لال والے جا رہے ہیں جو ہندوستان کے، اور یہ والی سائڈ گرین سے نظر آ رہے ہیں سرکلز پاکستان کے. یہ 4 رن وے تقریباً ہے، اور 3 سب سے امپورٹنٹ تھے جو پاکستان ایئر فورس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ پہلے دن جنگ شروع ہوگی تو ہم اس کو تباہ کر دیں گے. اور تباہ کیوں کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ تباہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب یہ رن وے تباہ کر دیں گے ہم تینوں، تو یہاں سے نمبر 1 دشمن کے جہاز ٹیک آف کر کے ادھر نہیں آ سکیں گے. اور جب ہمارے جہاز ادھر جا رہے ہوں گے تو یہاں سے کوئی ٹیک آف نہیں کرے گا، اور ان کو مدافعت یا ریزسٹنس نہیں ملے گی. 2 فائدے ہوتے ہیں، بڑے 2 فائدے. تو ان کو جنگ شروع ہونے کے پہلے دن شام کو تقریباً اب سے 40 منٹ بعد اٹیک ہونا تھا. 1700 which is called 5 PM the war day. انفارچونیٹ یہ ہوا اس وقت بھی کوئی مس کیلکولیشن ہوئی، اور سیالکوٹ سیکٹر پہ 600 ٹینکوں کے ساتھ ہندوستان نے حملہ کر دیا. لاہور میں ہندوستان کی فوج BRB تک آ گئی. پاکستان ایئر فورس کو کہا گیا کہ چھڈو اپنی پلاننگ، لاہور اور سیالکوٹ بچاؤ. تو ایئر فورس ساری ڈیورٹ موسٹلی انرجی سب ڈیورٹ کر دی ٹینکوں کو روکنے کے لیے اور لاہور BRB کا قبضہ روکنے کے لیے. تو یہ ہوا، یہ 3 اسٹرائک پلان ہونی تھی. ایک اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر نے پشاور سے کرنی تھی، انہوں نے پٹھانکوٹ اٹیک کرنا تھا. دوسری ایم عالم نے کرنی تھی آدم پور، اور تیسری اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے ہلواڑہ اٹیک کرنا تھا. یہ 2 جو اسٹرائکس ہیں یہ پوری فارمیشن تھی، اور ہر فارمیشن کا ذہن میں رکھیے 8 جہازوں نے جانا تھا. 8 ادھر 8 ادھر 8 ادھر. یہ اسٹرائک گئی ایز پلانڈ 8 جہازوں کی، اور تباہی کر کے 13 جہازوں کو زمین پہ تباہ کر کے واپس چلی گئی. ہیروز ٹو بی کوموڈور سجاد حیدر زندہ ہے، میرے ساتھ ایک کاسٹ ہے، کلوز ٹو 90 ایئرز ایج ناؤ. ایم عالم یہاں گئے تو ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس ملی، اور ان کو اٹیک کرنے میں کامیابی یا ٹائم نہیں مل سکا. تو ان کی پوری فارمیشن بغیر حملہ کیے واپس آ گئی، پر بہت سارے جہازوں نے گھیر لیا کیونکہ سرپرائز ادھر ختم ہو چکا تھا 5 بجے. اب جہاز آرمی کی طرف کیونکہ چلے گئے ہیں تو 8 کی بجائے 4 جہاز ملے. ایک جہاز کا کوئی انجن کا پرابلم ہوا، 3 پائلٹ بچے، اور 3 یہ لوگ تھے سسل چودھری، رفیقی اور یونس. یہ 3 جہاز لے کے 8 کی بجائے بارڈر پار کر کے جا رہے ہیں، اور 1 گھنٹہ تقریباً 1.25 گھنٹہ لیٹ پہنچ رہے ہیں اپنے 5 بجے کے ٹائم سے، کیونکہ جہاز ہی آخری وقت تک تیار نہیں ہو رہے تھے. ہو رہے تھے تو ویپن ہو رہا تھا، لگ رہے تھے فیول بھرا جا رہا تھا، اس طرح کی چیزیں ہوئی. اب آپ سویلین اگر صاحب کو بتایا کہ سرپرائز ایلیمنٹ واز اوور، پیپل ور ویٹنگ فار دیم، کہ اب ان کو پتا تھا 2 رن میں تباہ اٹیک ہوا ہے، اٹیمپٹ ہوئی ہے، اب تیسرے پہ بھی حملہ آئے ہی آئے. سو وہ ساری کی ساری ایئر فورس ان کے بڑی ہیوج نمبر اباؤٹ 15 to 20 ایئر کرافٹ والی ایئر پیٹرولنگ ویٹنگ فار دیز 3 ایئر کرافٹ. 3 جہاز انٹر ہوئے تو کوئی 10 جہاز ان کو پڑ گئے. میں ٹیکنیکل چیزوں سے آپ کو بور نہیں کروں گا. ہی واز دا لیڈر. یہ نمبر 2 ہے، یہ نمبر 3. لیڈر فارمیشن میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیڈر اوپن اور کمانڈر ہوتا ہے، چاہے وہ 4 جہاز ہوں یا 2 ہوں. تو ہی واز دا باس. دا مومنٹ جنگ شروع ہوئی، جا کے انہوں نے 10 جہازوں نے گھیر لیا تینوں کو، ان کی گتھم ہوئے، ڈاگ فائٹ ہوئی. ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، انہوں نے ایک دشمن کو مار گرایا، دوسرا میزائل مارا، دشمن کو نہیں لگا، گن فائر کی تو ان کی گن جیم ہو گئی لیڈر کی.
گن نہیں چلی. اب ان کے پاس 2 میزائل تھے, دونوں فائر ہو چکے تھے, گن چل نہیں رہی تھی, اسلحہ کوئی نہیں تھا. پی آئی اے کے جہاز میں اور اس فائٹر جہاز میں کوئی فرق نہیں تھا, دونوں اڑ سکتے تھے, فائرنگ نہیں کر سکتے. کمبیٹ فلائنگ کا یہ رول ہوتا ہے کہ نو ویپن, نو فائٹ, نو اسٹیئنگ ان دی ایریا. کوئی جنگ نہیں, وہاں ٹھہرنا نہیں واپس, بیکاز اب مارے جائیں گے تھوڑے عرصے بعد, کیونکہ آپ کے پاس اسلحہ ہی کوئی نہیں ہے لڑنے کے لیے. تو ٹیکنیکلی ان کو چھوڑ کے ان دونوں کو واپس آ جانا چاہیے تھا. لیکن بینگ اے لیڈر انہوں نے سوچا کہ اگر میں واپس چلا گیا تو یہ 2 جہاز بچ کے نہیں آئے. تو ایز اے لیڈر انہوں نے آپٹ کیا کہ میں نے واپس نہیں جانا. تو کیا کرتے وہاں پہ, ایونٹ اب 10,000 فیٹ اوپر ہائٹ پہ چلے گئے اور برڈز آئی ویو سے ان 2 جہازوں کو 7-8 جہازوں سے لڑوانا شروع کر دیا. اور ریڈیو پہ ان کو کالیں دیتے رہے کہ ٹرن لیفٹ کرو, اوپر سے دیکھو جہاز آ رہا ہے, اس سے بچو, اس کو پکڑو, ادھر دیکھو پیچھے. انڈین پریشان تھے, ان کی بات کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, they were shocked کہ ادھر ان کا پاکستان کا ریڈار بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ کون اتنا سپر فائٹ کرا رہا ہے, جیسے کوئی دیکھ رہا ہے اور لڑوائی جا رہا ہے, دیکھ رہا ہے لڑوائی جا رہا ہے. کوئی منور کرتے ہیں وہ رپورٹ ہو جاتا ہے, ان کو پائلٹوں کو پتہ لگ جاتا ہے پیچھے آ رہا ہے, مارنے لگا ہے, وہ ادھر مڑ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کو کس نے بتایا تھا کہ میں مارنے والا تھا. یہ بعد میں انڈین کی کتابیں دیکھتا تھا, they were shocked کہ یہ ہو کیا رہا ہے. till the time somebody realized کہ یہ ضرور ان کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا, فلائنگ آفیسر گاندھی تھے انڈین ایئر فورس کے, انہوں نے اوپر دیکھا ایک جہاز اڑ رہا ہے, انہوں نے کہا یہی کنٹرول کر رہا ہے. He went and shot him. crashed, obviously شہادت ہوئی. انفارچونیٹ پارٹ یہ کہ آج تک ظاہر ہے پاکستان کو ڈیڈ باڈی نہیں دی گئی. اب یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے, صرف پکٹوریل میں کوئی آپ کو دکھاؤں گا, لیکن یہ جو 5 منٹ کی میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے, سوال یہ ہے کہ اس کا کیا پرپس تھا وہاں ٹھہرنے کا, کیوں ٹھہرے تھے وہاں. کین سمبڈی گیس؟ آپ لوگ بولیں گے میری سٹوری بس اتنی ون اسٹریچ میں اتنا ہی بول رہا تھا, باقی میں آپ کو ساتھ ساتھ بلواتا ہوں. کیوں انہوں نے کہا کہ میں ٹھہر جاتا ہوں اور نہیں واپس جاتا, کیا پرپس تھا, کیا مقصد کیا ہوگا. اینی بڈی پلیز فیل فری. کوئی اب میں یہ نہیں توقع کر رہا کہ آپ لوگ پڑھ لکھ کے کیوں نہیں آئے اور آپ نے یہ سٹوری کیوں نہیں سنی, پہلے اندازے سے بتائیں. You want to lead his team? Okay, good, very good. To motivate. To motivate, okay. Anybody else? آپ کا میں ڈالیں گے, سر ڈالیں گے, میں تو آگے نہیں بولتا. They were out of communication, so immediate communication was not available. So Rafiqi thought that he will provide the communication. نہیں, کمیونیکیشن آپس میں تو ہو رہی تھی, ان کی بھی سب کی ہو رہی تھی, بٹ ہی واز ایڈیشنلی کمیونیکیٹ. آبویسلی میں نے جیسے کہا ریڈیو کال دیکھ To give the confidence to other fighters. کانفرنس ہوتا ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ why did he sign the check in the name of the nation where the amount column had said up to and including my life, کیا وجہ کہ اس نے ایک چیک سائن کر دیا بلینک, یہ لکھ کے زندگی کے پرائز. The reason was one, morale اپنی جگہ, موٹیویشن اپنی جگہ, کامریڈشپ اپنی جگہ, بھائی چارہ اپنی جگہ, لیڈرشپ اپنی جگہ, سپورٹ اپنی جگہ. What was he doing اس ایریا میں؟ One thing, communicate. Look at the value of communication. It saves lives. Unfortunate part یہ ہوا کہ سیسل چودھری صرف اکلوتے تھے واپس آئے, اور یونس بھی وہاں شہید ہو گیا, اور سیسل چودھری was the only one. اور I have honorable ladies, میں ان کے آنر میں تھوڑی سی ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں 30 سیکنڈ کی سٹوری. سیسل چودھری کیم بیک, ان سے بعد میں ایک دفعہ بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا, کہتے ہیں کہ جب رفیقی ہم جہاز پہ جا رہے تھے, ہم لوگ 3 تھے, جانا 8 میں تھا, تو ہمیں پتا تھا کہ 1 way ٹکٹ ہے. اینڈ سیسل چودھری واز نیولی میرڈ. سیسل چودھری کہتے ہیں جب میں جہاز پہ جا رہا تھا اور سرفراز رفیقی اپنے جہاز پہ جا رہا تھا, تو مجھے لیڈر ہے پیچھے سے آواز دی, کہتے سیسل واپس آیا. ہمارے ایئر فورس میں ہم بیویوں کو, جو دوسرے دوست کلیگ کی بیوی ہوتی ہے, ہم بھابھی کہتے ہیں, بھائی گنتے ہیں اس کو, بردر, اینڈ آبویسلی ہز وائف از بھابھی, یا اس کو نام سے, اگر کوئی بڑا ہو جیسے سوارن کمانڈر ہے اسی یونٹ کا تو وہ نام سے پکار. سیسل چودھری کرسچن تھے, اور سیسل چودھری کی وائف کا نام تھا ایلس. تو زندہ باد جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جب جہاز پہ جا رہا تھا تو مجھے بلایا اس نے سرفراز رفیقی نے, اور اس نے انگریزی میں کہا مجھے پتا ہے ایلس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی. اب خواتین و حضرات جذبہ دیکھیے دونوں طرف سے, لیڈر کا بھی جس کو پتا ہے کہ میں اس مشن پہ اس کو لے جا رہا ہوں, تو ایلس مجھے معاف نہیں کرے گی. تو سیسل کہتا ہے کہ میں نے سرفراز کو کہا کہ باس جب ہم دونوں ہی واپس نہیں آ رہے تو ایلس کو کون جواب دے گا.
کمٹمنٹ. یہ سارا میں نے آپ کو بتایا یوں ہے کہ ایک لفظ جس کے لیے یہ بندہ ادھر ٹھہرا, اس نے اپنی زندگی کی قربانی دی, جو فائدہ دے رہا تھا ٹیم کو سب سے بڑا تھا کمیونیکیشن. سو میں ویلیو بتانا چاہ رہا ہوں, امپورٹنس کیا ہے کمیونیکیشن کی, کیونکہ آپ کی ورتھ آپ کی کمیونیکیشن بتاتی ہے. میں بھی ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی ورتھ کیسے بڑھتی ہے. میں کوشش کروں گا کیونکہ کوالٹی آف دا کمیونیکیشن پلیز میجر رول ان ڈٹرمننگ آور ورتھ. ہم کیا ہیں. وہ کسی بہت بڑے مفکر نے یا صوفی کے پاس کوئی شخص آیا, بہت زبردست لباس پہنا ہوا تھا, اور خاموش آ کے کھڑا ہو گیا ایسے اس صوفی کے پاس. انہوں نے اس شخص سے کہا کہ دیکھنے میں تو بہت معتبر معلوم ہوتے ہو, اور کی جگہ دیکھنے میں تو بہت معتبر معلوم ہوتے ہو, کوئی بات کرو تاکہ تمہاری حیثیت معلوم. یہ حیثیت ضرور وہی ہے, جتنے مرضی مہنگا لباس میں پہن کے چلا جاؤں, جو میں بات کروں گا تو اصل میری ورتھ وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ امپورٹنس ہے. یہ جہاز ہے, میں آپ کو اپنے سے بھی ایک چھوٹی سی بتا, ملٹری کا بندہ, میں اب ایئر فورس میں ہوں تو وہ چوری سے جائے گا, ہیرا پھیری سے نہیں جائے گا, میرا وہ حال ہے. یہ والا فائٹر جہاز تھا, تھوڑی سی پکچر اچھی نہیں ہے. آئی واز دا اسکواڈ کمانڈر, جیسے رفیقی اپنے زمانے میں ان کے برابر نہیں ہوں, خاک بھی نہیں ہوں, اتنا زبردست لیڈر ہے, میرے لیے تو رول ماڈل ہے. I was also commanding a fighter squadron, کوئٹہ کے پاس, جیکو آباد کے پاس, ہم چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن سی بی کے پاس, اس کو اٹیک کرنے کے سیمولیٹ پریکٹس, ایکچوئل بام نہیں پھینکنے تھے, ویپن نہیں فائر کرنا تھا, لیکن I was practicing. 4 جہاز تھے, ایک ایک کر کے ڈائیو کرتے ہیں, جیسے ریکٹینگل میں باکس ہوتا ہے, ایک نے اٹیک کیا, پھر دوسرے نے اٹیک کیا, پھر تیسرے نے اٹیک کیا, 4 اپنے اپنے جیسے باکس کی طرف پورے کرتے ہیں, اینڈ دین وی کم بیک. اصل ویپن ہو تو فائر ہوتا ہے, لیکن ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ آگے دیکھ سکیں کہ کس کا نشانہ اچھا لگا, کس کا نہیں لگا. So I dived اس ریلوے اسٹیشن, وہ اتنا چھوٹا سا کہ شاید اسٹیشن ماسٹر خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ اتنا چھوٹے اسٹیشن کا نام کیا ہے. ڈھونڈ لیا, مٹی ڈیزرٹ کے اندر تھا, اور جیکو آباد کی مٹی. تو میں نے اٹیک کرنے کے بعد جب پل اپ کیا, نمبر 2 came in to attack. اب میں ادھر جا چکا ہوں ٹرن کر کے, اور میری ایز اے لیڈر میری ذمہ داری ہے کہ سب کو واپس خیریت سے لانا ہے اور پیش لانا ہے. تو مجھے لگا کہ نمبر 2 ڈائیو میں جاتے میں دیکھتا جا رہا ہوں. اب میں نے چھوڑ دیا دیکھنا, نہ میں اپنا جہاز سیٹنگ دیکھ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد مجھے ریڈیو پہ میرا چھٹی حص کہتی تھی کہ اتنی دیر میں نمبر 2 کی کال آنی ہوتی ہے. ریڈیو کال دیکھتے تھے, لیڈرز ان, لیڈرز آف, 2 is in, 2 is off. Telling others کہ میں آف کا مطلب یہ ہے کہ میں I pulled out safe. Right? Number 3 is off, 4 is off. جب 4 آف ہوتا ہے تو پھر لیڈر کہتا ہے let's go back. تو نمبر 2 کا میری چھٹی حص نے کہا کہ کال کیوں نہیں آ رہی اس کی. اب ملی سیکنڈ ہے سارا, 15 منٹ نہیں ہے کہ میں چائے شاید پی لی وہاں جا کے. ملی سیکنڈ میں نے کہا اب تک اس کی 2 آف کی کال آنی چاہیے, اور کال کی نہیں آئی. میں نے اس کو دیکھا تو نمبر 3 اس نہیں پہنچنے والا تھا اٹیک کا, تو 2 مجھے نہیں پتا کدھر. چھٹی حص, 6th sense اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی تھی, وسیلہ مجھے بنانا تھا. I guessed that he is still in a dive, کیونکہ مجھے نیچے کو مٹی شٹی نظر نہیں آ رہی, خدا نہ خاصا کریش کر گیا. I shouted at top of my voice. I said number 2 pull up. Pull up کا مطلب ہے کہ discontinue the attack. پل کرو جہاز کو واپس. اینڈ تھوڑی دیر بعد میں نے پوری مٹی میں اس کے ایسا لگ رہا تھا جیسے غبار کا طوفان آ گیا نیچے زمین پہ. میں نے کہا کریش کر دیا. اینڈ آفٹر ملی سیکنڈ آئی سو این ایئرکرافٹ کمنگ آؤٹ آف دا ڈسٹ. خیریت سے لینڈ کر گئی. ڈیبری میں نے پوچھا کیا ہوا, کہتا وہ میری ایمنگ سیٹ نہیں ہو رہی تھی, تو آئی گاٹ انگراسڈ اینڈ فورگاٹ اباؤٹ دی ہائٹ مینجمنٹ. اس نے کہا جب آپ کی کال نہ آتی تو میں شاید گراؤنڈ میں چلا جاتا. اینڈ وین ہی پلڈ اپ ہی سیڈ مجھے ریلوے لائن کے پھٹیاں نظر آ رہی تھی. I was so low and I gave a call, pull up. ایک ریڈیو کال, نمبر 2 pull up. And then he pulled up. Unfortunate part ایک اور ہے کہ بعد میں he met another accident. He lost his lower limb and died later on because of back injury because of the flight. صرف بتانے کا, ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ زندگی میں ہم لوگ اب کرتے ہیں جی تھوڑی سی لائٹ بات, فوج سے بالکل ہٹ کے, فوج کا کام ختم. بڑا بیسک سا سوال ہے, ہر ایک کے پاس اپنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. I want to ask you,
ایکسپینسو گاڑی کیوں خریدتے ہیں ہم لوگ؟ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کہتا ہے گڈی ہوئے گی تو میری مزہ آئے گا نا. گڈی اور مہران مل جاتی ہے تو کہتا ہے تو مہران لیکن چھوٹی ہے, اے سی بھی تھوڑا ہے, پک بھی کٹ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. پھر کبھی کرولا آ جاتی ہے تو کہتا ہے کرولا یار لیکن وہ مرسڈیز چلاتا ہے, مزہ مرسڈیز کا ہوگا. تو کرتے 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 کیا ہے یس میں سیفٹی زبردست. میں تو سمجھ رہا تھا خاتون سب سے پہلے جگہ گی ٹور واسطے, اسی کہتا ہے سیفٹی. جی Status symbol. اسٹیٹس سمبل سپر. اینی بڈی ایلس؟ دیکھیں یہ میں آپ سے قطعاً توقع نہیں کر رہا, آپ کوالیفائڈ کمیونیکیشن, آپ نے سارا لیکچر سنا ہوا ہے, آپ کو میری باتوں ہر بات کا جواب. گیو یور آنسر اکارڈنگ ٹو یور اون کائنڈ ایبل ججمنٹ. کمفرٹ یس. تو یہ کوئی ایسا سلیبس میں سوال نہیں کروں آپ سے جو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کی شرمندگی ہو جائے گی, یہ کہے گا کہ یہ تو آتا ہی نہیں اس کو, یار یہ سوال کا جواب کیوں نہیں آتا اس کو. تو یو سے whatever you want to say. Expensive car, comfort ہے, status ہے, safety ہے, کوئی اور وجہ؟ سر جو جتنا زیادہ ریچ ہوتا ہے وہ پریفر کرتا ہے اچھی سے اچھی چیز مطلب. ہاں تو کیوں کرتا ہے, کیا کیوں کرتا ہے؟ سر شو آف کرنا, شو آف. بہت زیادہ ویری لوگوں گڈ. میں. اچھا شو آف کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ میں اگر میرے پاس مہنگی اس طرح کی گاڑی, میرے پاس آلٹو ہوگی تو میں لال بتی سے چپ چاپ گزر جاؤں گا. میرے پاس اس طرح کی گاڑی ہوگی میں کہوں گا یار بتی بڑی جلدی ہے, ہو گئی ہے, رات میں بچہ دیکھ رہا ہے اسی گڈی, ساتھ والا بچہ کھڑا ہو دیکھ رہا تھا کھڑکی گیا نہیں, تو لال بتی جلدی ابھی ہوگی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیکھے تھی. وائی ڈو وانٹ اٹ؟ میں بتا رہا ہوں جب آپ خواتین مہنگی جویلری پہنتی ہیں یہ والی اور سم تھنگ لائک دس, وائی ڈو دس؟ مہنگے موبائل, مہنگے لیپ ٹاپ, مہنگی گاڑیاں. وی سراؤنڈ آور سیلف ود سمبلز اینڈ پروڈکٹس ٹو کنوے ہو وی آر. ہم اپنے ارد گرد مہنگی چیزوں کو اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں. پہلی چیز کمفرٹ بھی ٹھیک ہے, سیفٹی بھی ٹھیک ہے, گرپ بھی ٹھیک ہے, پک اپ بھی ٹھیک ہے, whatever. پر ہم اپنے آپ کو دنیا کو جب آپ گھڑی میں نے 2 لاکھ کی پہنی ہے تو میرا ویسے ہی دل کرتا ہے میں آپ کی طرح یوں کرتا رہوں کہ آپ دیکھ لیں یہ 2 لاکھ کی جویلری. جس دن خواتین نے نئی چوڑیاں پہنی ہوتی ہے پارٹی میں, وہ کوئی اونچیاں نہیں پا کے جاتا ہے جو بازو سے ذرا پتہ لگے آج ہی چوڑیاں آئی ہیں. Why do you do this? You do this because you want to say یہ میں ہوں. اگر آپ یہ ہے تو میرا ایک سوال ایک اور ہے, 3 چیزیں سے ہم کنوے کرتے ہیں. ہم اپنی پرسنالٹی, ہم جتنے لوگ ہیں نا, ہم 3 چیزوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں, مارکیٹ کرتے ہیں. The way we speak, what we speak, what we keep and what we believe. آپ کی ورتھ 3 چیزوں سے. لیکن 3 چیزوں میں سے میرا سوال یہ ہے کیونکہ things that we say, keep and believe in are the symbol of our identity. میری پہچان ہے, بڑا سوکھا آدمی ہے, بڑا سٹائل آدمی ہے, بڑا مہنگا سوٹ پہنا. سمبل اٹیچ کرتے ہیں ہم اپنے ساتھ. وہ اٹیچ, میرا سوال یہ ہے کہ سارے کا سارا زور ہم اس پہ دیتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا کبھی کہ ہماری زندگی میں ہماری جو پیسوں کی اسپینڈنگ ہے وہ موسٹلی اس پہ واٹ وی کیپ. شوز کون سے پہنے, جویلری کون سی پہنے, کپڑے کون سے پہنے, گاڑی کون سی پہنے, موبائل کون سا رکھا ہے, ٹی وی کون سا رکھا ہے, اس پہ. یہ بلیو اپنا اپنا ریلیجن کو, یو ون میری کرسچن, ون میری ہندو, وٹ کوڈ بی مسلم. لیکن کتنے لوگ اس پہ زور دیتے ہیں, کبھی ہم نے سوچا؟ I am thankful to the management جو سامنے بیٹھی ہے that you were requested to come and join because آپ اس کو امپروو کرنے آئے ہیں, اس کو فوکس کرنے آئے ہیں. یہ ساری آرٹیفیشل ہے, یہ ہڈن ہے, یہ آرٹیفیشل ہے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ حیثیت آپ کی وہ بتائے گی جو یہ آپ بولیں گے. امپورٹنٹ چیز لائف کا پرپز, ویسے ہی میں فلسفیانہ بات تو نہیں ہے بٹ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ایک لفظ کسی کا, یہ دیکھیں کوئی سلیبس کا سوال نہیں ہے. یو کوڈ ہیو ون پرپز, آئی کوڈ ہیو ون پرپز. میرا ایک پرپز ہے جو میں کہوں گا, سجیسٹ کروں گا, آپ سارے ایگری کریں گے اس سے. آپ اس سے ہوپ فلی ایگری کریں گے جو میں کہوں گا کہ یار یہ میرا پرپز تھا. زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا ہو سکتا ہے. کسی کا مذہب کے پوائنٹ سے ہوگا, کسی کا فیملی کا. جب آپ کی گڈ لائف سٹائل ہوگی, گڈ بلیو اٹ, کیا ملے گا؟ اچھا گھر ہوگا, گاڑی
गाड़ी होगी अच्छी Good. और सर ये नौकर चाकर everyone want to do this Exactly. lifestyle yes sir. चलें, perfect हो गया। एक अच्छी जॉब हो, सैलरी अच्छी हो सर, चलता है सर। Bottom line हुजूर, Yes, sir. we all want to create better moments in life. पैसे होंगे तो क्या होगा? You'll have better moments. अच्छी गाड़ी होगी तो क्या होगा? You'll have better moments. अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा खातून को and vice versa, बीवी, both ways, I'm not saying. तो what will you have? You will have better moments. चलें, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको जरा बिल्डअप करना था कि आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन वर्सेस कनेक्टिंग की, मैं उस पर लाता हूँ, लेकिन उससे पहले the aim of this session is to find ways to connect and communicate. उससे पहले एक बड़ा ही बुनियादी सवाल एक मैं करने लगा हूँ, आपसे कैसे रेलेवेंट है ये? आपके लिए यार हाउ टू कनेक्ट टू पॉजिटिव कम्युनिकेशन, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कभी आपने देखा है कि इतने छोटे बच्चे के साथ जब आप बातें कर रहे होते हैं तो उससे ये बात कर रहे होते हैं कि हेलो आई एम प्रोफेसर फलाना फलाना और आई एम द रेस्टोरेंट मैनेजर, हेलो डू यू नो आई एम द पीएचडी, आपको पता है मेरे पास कौन सी गाड़ी है? तुम्हें पता ही नहीं है। तुमने मेरा मोबाइल देखा कि तुमने मैंने पकड़ाया खेलने के लिए कितना महंगा है? डिड यू एवर टॉक लाइक दिस टू द चाइल्ड? नो। अगर मैं आपकी वो रिकॉर्ड कर लूं आवाज तो आप अगले दिन हंस के थक जाएंगे कि ये मैं नहीं हो सकता। उससे पुट्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, जुबान निकाल रहे होते हैं, आवाजें ऐसी ऐसी निकल रही होती हैं। मैं आपसे कहूँ यार मुझे भी निकाल के दिखाओ, कहेंगे पागल हो। ये सुनो, अपने बच्चे के साथ जो आप बात करते हैं, मैं आपको रिकॉर्ड कर दूं तो अगले दिन आप कहेंगे यार किसी ने फॉरवर्ड ना कर दे यार, ऐसे ही क्यों? Because you lower yourself to the level of the child to connect, ताकि बच्चा हंसे, रिस्पॉन्स दे, खिलखिलाए। हम वो तो कर लेते हैं बच्चे के साथ, अपने आप को एडजस्ट, बड़ों के साथ एडजस्ट नहीं करते। छोटे बच्चे के साथ क्या हरकतें कर रहे होते हैं जो आप रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते, लेकिन बड़ों के साथ कनेक्शन में क्यों नहीं हम थोड़ी सी मेहनत। सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इलाज ला रहा हूँ ताकि हम कनेक्ट करें। वो बोलने चालने के मेरे जैसे बंदे को तो चल छोड़ दें। मैं अंग्रेजी में कहते थे द ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग एट द मोमेंट यू आर बोर्न and never stops until you stand up to speak in public. उस वक्त तक आपका दिल चलता रहता है जब आप पैदा हुए, और उस वक्त तक चलता रहता है जब तक आपको पब्लिक में बोलने को ना कहा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने एक प्रैक्टिस करनी है। मैं आगे बात करूंगा, टोटके बताऊंगा। एक चीजें मैं आपके पे सारे कुछ मोस्टली लोग कॉर्पोरेट के हैं, तो मैं देखिए ये टेक्निकल नहीं है, ये डब्बे से घबराए मत, ये बड़ा ही सिंपल है। यू विल एंजॉय इट राइट अवे। मैं अभी आपको बता दूंगा, ये कम्युनिकेशन अच्छी है, ये टैलेंट अच्छा है। एक आप में से जो मैनेजर है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, फूड का वो है, न्यूट्रिशनिस्ट है, यू मे बी द बेस्ट टैलेंट, बट आप इधर कमजोर है, और यू मे बी बेस्ट है बट यहाँ कमजोर है। जो जब दोनों में कमजोर होता है, नो स्किल्स एंड नो कम्युनिकेशन, उस शख्स की उससे दुनिया हिसाब लेती है या वो हिसाब रखती है उसका, यूं समझ लें। एक और केस, गुड कम्युनिकेशन पुअर, सॉरी गुड स्किल्स पुअर कम्युनिकेशन, यानी आपको टैलेंट अच्छा, स्किल अच्छी है बट कम्युनिकेशन आपको नहीं आती। कॉर्पोरेट लोगों से मैं फोकस कर रहा हूँ आपको, या आम लोगों को। यूजफुल पीपल बट नॉट रिकग्नाइज्ड, व्हाई? बिकॉज वो मार्केटिंग नहीं जानते अपनी करना, दे डोंट नो हाउ टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स। दे गुड। एक और कैटेगरी, तीसरी, कम्युनिकेशन अच्छी है, टैलेंट या स्किल नहीं है, तो नो स्किल्स गुड कम्युनिकेशन, डेंजरस, दे आर फेकर्स, जाली लोग हैं, अनऑथेंटिक, दे ओवर सेल बिकॉज मस्ट जुबान की कमाई, कहते हैं ना वो गल्ला नहीं खांदा, वो ये करती बातें कर करके आपको इंप्रेस, लेकिन फेकर होते हैं। और जो लोग कम्युनिकेशन में भी अच्छे होते हैं, हाईली स्किल्ड एंड गुड इन कम्युनिकेशन, अगेन द यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ देम। ये नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, यहाँ मैं नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ। उन्होंने अल्लाह ही हाफिज है, ऐसे असली वाला अल्लाह हाफिज है, क्योंकि द गॉड टेक्स केयर ऑफ यू, द यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ यू, गुड इन कम्युनिकेशन, गुड इन टैलेंट। तो हमने इसको टारगेट करना है। ये वक्त ही है, ये इसका तो वैसे गुजारा नहीं है, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपको हायर नहीं करेंगे, हायर करेंगे लेकिन प्रमोट नहीं करेंगे, और यहाँ पकड़े गए तो फिर
simple to understand. دنیا میں دو چیزیں اس وقت آج کی ماڈرن دنیا میں there are two things most important: talking smart and listening from the heart. یہ اسکل ہے سر. باقی انجینئر بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, پی ایچ ڈی بن جائیں. میں نے پچھلی سلائڈ پہ کیا کہا؟ گڈ اسکل, گڈ کمیونیکیشن. یہ دو چیزیں اگر آپ کو اپنے بارے میں نہیں آتی, ٹاکنگ اسمارٹ اینڈ لسننگ فرام دا ہارٹ. کیوں؟ کیونکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں ٹو میٹ دا چیلنجز آف ایج آف امپاورمنٹ, کمپٹیشن, انٹرپرسنل ریلیشن شپ اینڈ سیلف امیج. اس چیز کے لیے مسٹ ہے سر. یہ انگریڈینٹ ہو گیا ہوا ہے. You may be the best PhD doctor. The moment I talk to you, وہ کہیں گے یار بات ڈگری ہے, گل بات نہیں آتی کرنی. آپ زندگی میں جب ریلیشن شپ کسی سے بلڈ کریں گے, کسٹمر ہو سکتا ہے, والدین ہو سکتے ہیں, میبی ہو سکتے ہیں, بچے ہو سکتے ہیں, فرینڈز ہو سکتے ہیں. You got to have the pillar of trust. میاں بیوی کیوں میاں بیوی ہیں؟ They have a pillar of trust. Employee کیوں employee ہے؟ Because he has a level of pillar of trust with the boss. Relationship. Pillar of trust کے basically 3 ingredient ہے. One is communication, جس سے آپ connect کرتے ہیں سب سے پہلے. Number 2 is trust. Trust کسی کو آئیڈیا ہے جی؟ میں نے لاسٹ ٹائم کچھ لوگوں سے کور کیا تھا, آپ لوگ نہیں تھے موسٹلی. کسی کو آئیڈیا ہے ٹرسٹ؟ میں نے ایک دفعہ کور کیا. سب لوگ جو نئے آئے ہیں وہ اپنا بتائیں, جنہوں نے سنا ہے اس کو چھوڑو. میں آپ کو بتاؤں گا, گھر جا کے یاد رکھنے ڈیفینیشن. ٹرسٹ کیسے؟ آپ کو بچہ اتنا سا پوچھتا ہے 8 سال کا, ٹرسٹ بتائیں کیا ہوتا ہے, تو ان کو کیا کہیں گے؟ اعتماد. لیکن وہ بچہ ان کو پھر ٹرسٹ ہی ٹھیک ہے, وہ کہے گا اعتماد رکھو, بول ٹرسٹ ہی ٹھیک ہے. دیکھو نا جی, ہڈی گل کرنا ہے نا. اس ان کی بات یاد. جی میم. نہیں, میں مثال نہیں کہہ رہا, میں نے کہا سمجھانا کیسے ہے ٹرسٹ. ایگزامپل نہیں چاہیے جی, ڈیفینیشن چاہیے کہ بچے کو پہلے سمجھائیں ٹرسٹ کا, پھر بتائیں کہ میاں بیوی کا ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ کو میں پہلے انگریزی میں کر دیتا ہوں جی, جو انگریزی سمجھتا ہے اس میں اردو میں کرتا ہوں. ٹرسٹ از سمپل لفظوں میں giving someone the ability to damage or destroy us and having belief and conviction that he or she will not use this option. بزرگی جی, جیٹ اسپیڈ. اعتماد وہ چیز ہے کسی کو اس قابل بنانا کہ آپ کو نقصان, شہرت بھی, امیج بھی, ریپوٹیشن بھی, آپ کو نقصان پہنچا سکے. کسی کو اس قابل بنانا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے, اس ایمان کے ساتھ کہ وہ یہ آپشن یوز ہی نہیں کرے. تو یہ ریلیشن شپ کی پہلی انگریڈینٹ ہے سر. یو گوٹ ٹو ہیو ٹرسٹ. آپ کے پیچھے ریسٹورینٹ چل رہے ہیں نا, سارے چل رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں؟ they have trust, you have trust. ٹرسٹ نہیں تو کیا چلے گا؟ آپ ابھی اب فٹ کریں اپنے جو پیچھے چھوڑ کے ہیں انہی کا. ریلیشن شپ تو بڑی دور کی بات ہے, میاں بیوی, بچے, بڑی دور. giving someone the ability to damage or destroy you with a belief that he will not use this option. پیچھے لوگ کام کر رہے ہیں نا کہ آپ کو مایوس نہیں کرے. اوکے, تو ریلیشن شپ کی جڑ ہے سر ٹرسٹ, اور اس کے بعد obviously it will lead to trust, and then when you have trust and everything, you have pillar of trust, you will be able to manage conflicts, problems, issues, challenges, corporate, day to day. ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کہیں گے ماں بیمار ہے, کہتے جھوٹ بات ہے. 6 دفعہ جھوٹ بول رہا ہے, 7ویں دفعہ جینون بیمار ہے, تو اس نے کہا جی میری بندہ ہی بولی, he will leave you. بس اس دن آپ نے چھٹی نہیں دی. You buy people through trust. خریدنا ہوتا ہے. میرا ایک کچھ, میں چھوٹی سی ایک مثال دوں. ہمارا جے سی او تھا, واز دا بیسٹ کمانڈر ان کراچی. کورس کرنے آیا, کورس میں لوگ کراچی آتے نہیں تھے, سینئر آتے تھے, بچوں کو پیچھے چھوڑ کے آتے تھے. مجھے اسی نے کہا سر وہ تو کہتا ہے میرا پیچھے گھر چرسدہ میں گھر ہے, فلڈ آیا, گھر گر گیا. میں نے کہا پھر کیا کرنا؟ کہتا سر جھوٹ بولتا ہے, بڑے لوگ کی اثر ہی کے اندر ہے, یہ کورس کینسل کرانا چاہتا ہے. ٹھیک, میں صرف آپ کو مینجمنٹ کو ہی بتا رہا ہوں کہ ٹرسٹ کیسے پہنچنا. میں نے کہا یار کیا کریں پھر؟ کہتا سر کینسل نہیں کرنا اس کا کورس کو, واپس ول ناٹ سینڈ ہم بیک, یہ بانے کو لیے.
फिर थोड़ी देर उसका आया, सर वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा भेज दो, मुझे मिलने आ गए। बेस कमांडर जनरली जेसी उसको नहीं मिलता, बट ही सेड मिलना ही आ गया। इससे पहले मैंने उसका फोल्डर मंगवाया, सोचें आप भी ये टेक्निक कर सकते हैं। मैंने उसका फोल्डर मंगवाया जिसके अंदर बायोडाटा, होम एड्रेस, ब्रदर एड्रेस, ते फादर नेम, ते गाँव, ते पोस्टल एड्रेस, आजकल मोबाइल आ रहे हैं लिखे होंगे। नेक्स्ट ऑफ किन भी होता है कि अगर तुम्हारा नंबर नहीं होता उस पीछे किसका है। तो मैंने उसका ढूंढा, उसके भाई का नंबर, ब्रदर फलाना। मैंने अपने एजेंट को कहा, जो एडीसी, उसको कहा इसको कॉल करो इसके भाई। डोंट टेल हिम एनीथिंग, टेल हिम क्या हाल है भाई का, फरीद शाह का क्या हाल है। उसने फोन किया, क्या हाल है जनाब मकबूल शाह साहब। मैंने कहा ठीक ठाक है, पश्तो पढ़तो, वो पश्तो स्पीकिंग था मेरा एजेंट भी। उसने पश्तो में पूछा कि भाई फरीद शाह का क्या हाल है। कहना यार वो खुद कराची हमें फंसवा गया है, इधर घर गिर गया, सारे बच्चे उसके मेरे घर में बैठे हुए। कितनी देर मुझे लगी टू लिव अप टू हिज ट्रस्ट इन मी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, he came, entered my office, saluted me, मैं कहा बैठो, क्या हुआ है। I did not tell him कि मैंने चेक कर लिया, ना मैंने उसको कहा था कि तुम बताना कि एयरफोर्स ने रिंग किया। मैंने कहा मैं दोस्त हूँ उसका, आप समझे। एंटर हुआ, सलूट मारा, बैठो। मैंने कहा क्या हुआ है। सर वो घर बह गया, छत गिर गया, फ्लड आया फलाना। मैंने कहा आधे घंटे बाद एक C-130 जा रहा है, जा सकते हो। पिंडी जा रहा है, वहां से फिर आगे निकल जाओ। He stopped, he started crying, वो रोना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने उसको डाउट नहीं किया। अब मैं उसको जब वापस आएगा छुट्टी से, मैं कहूंगा कुएं में छलांग मार, वो कहेगा जी मार भी दे चुका हूं, पूछ रहे हो अभी तक। That's a trust. He went home crying. He could not believe कि जो उसी उसको झाड़ रहा था कि तुम झूठे हो। बेस मारा कहता आधे घंटे बाद C-130 हमारी सीट करा। This is how you all play to build that. चलें जी, चेकलिस्ट पे बाद में आते हैं। यू गॉट टू बी रिलायबल और ट्रस्टवर्दी। दो ऑप्शन है आपके पास, आपको पता होना चाहिए आर यू अ रिलायबल एम्प्लॉय और आर यू अ ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय। क्या है जी, फर्क है दोनों में या नहीं फर्क है। पहले तो ये बिल्कुल है। यंगस्टर्स, आई वांट देम टू एंगेज। सर यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, तो आपकी तो मेहरबानी वैसे ही बैठे हुए हैं, तो आपको तो सारा पता है, बट आई वांट टू एंगेज यंगस्टर। अगर कोई हो जाए ठीक है, अब यंगस्टर अगर मैं 20 साल से नीचे कहूँगा तो सिर्फ लड़कियां बोलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तो बेहतर है यंगस्टर कह रहा हूँ तो मान ले वैसे ही। जी एनीबॉडी, थैंक यू। वैसे आप तो बोल रही हैं, बट आप भी बोल रही हैं, और भी कोई बोल सकते हैं जी। नहीं फर्क क्या है, मैं कहता हूँ यार यू आर ट्रस्टवर्दी एक, या मैं कहता हूँ यू आर रिलायबल। कौन सा आपको दिल को अच्छा लगता है? ट्रस्ट, नॉट रिलायबल। रिलायबल क्या है? एक ही चीज है, या उससे बेहतर वर्जन है, या रिलायबल ऊपर है, ट्रस्ट नीचे है। ट्रस्ट टूट भी सकता है, ठेस भी पहुंच सकती है ट्रस्ट को। Reliable is forever. Okay, great. Reliability forever. So if